بھائیوں، پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کی زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اگر انسان کے، مسلمان کے، کلمہ پڑھنے والے کے عقیدے میں معمولی سی بھی شرک کی آمیزش ہو گئی تو کلمے کا اعتبار ختم ہے، اس کی ساری زندگی کے اعمال اور نیکیاں ضائع اور برباد ہیں۔ کسی ایک عمل کا ایک ذرے کے برابر اس کو اجر اور ثواب نہیں ملنا اگر عقیدے میں شرک ہے۔ اور شرک کی میں نے بتلایا تھا، شرک کی تعریف آپ کو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کے اختیارات میں اور اللہ کے حقوق میں کسی کو اگر ہم شریک بنا دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ شرک کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب کہیں یا خدا کہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم کروڑ کہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، لیکن جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں وہی صفات ہم اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر مان لیں گے تو وہ جس کے اندر وہ صفت مانی گئی ہے جو صرف اللہ کی ہے وہ بھی کیا بن جائے گا؟ معبود بن جائے گا، رب بن جائے گا، الہ بن جائے گا۔ اور جب وہ الہ بن گیا تو اللہ کے ساتھ تو کوئی معبود ہے نہیں، جب ہم نے اس کو الہ بنا دیا تو شرک ہو گیا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر سمجھائی ہے۔ میں آج 5 آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے آپ کے سامنے۔ آپ اگر غور سے سنیں گے نا، اللہ آپ کو انشاءاللہ نفع بڑھا دے گا اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے اس سے۔ یہ سورہ نمل کی 62 نمبر آیت ہے جو سنی ہے آپ نے۔ پھر غور کرنا، اللہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر، کون ہے؟ لفظ امن ذہن میں رکھنا ہے آپ نے بات سمجھنے کے لیے۔ امن کون ہے؟ یجیب المضطر، جو کسی مضطر، لاچار، بے بس و بے کس انسان کی پکار کو سن کر قبول کرتا ہے۔ کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو کسی کی دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، مشکل کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفے بناتا ہے۔ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے تو دوسری نسل آ جاتی ہے، دوسری نسل ختم ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے، نسل کے بعد نسل تمہیں پیدا کر رہا ہے زمین میں۔ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کائنات کے لوگوں، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جو یہ کام کر سکتا ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ الہ، اس جملے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، امن کو بھی اور الہ کو بھی۔ الہ کہہ کر رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 3 صفات اور خوبیاں بیان ہوئی ہیں یہ ہیں معبود کی، یہ اس کی ہیں جو جس کی عبادت ہوتی ہے، جو عبادت کے لائق ہستی ہے، یہ خوبیاں اس کی ہیں معبود کی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو کسی مضطر کی پکار کو سن کر قبول کر سکے، اس کی مشکل کشائی، حاجت روائی کر سکے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو دنیا میں پیدا کر سکے؟ اگر تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ نظریہ عقیدہ رکھو گے
کہ وہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے تو اس کو کیا بنا دو گے؟ معبود. اور جب اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا دو گے تو عبادت اس کی ہو جائے گی. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے. 3 خصوصیات ہیں اس آیت میں، اور امن سے آیت شروع ہوئی ہے، اور 3 خصوصیات کے بعد دوبارہ اللہ نے سوال دہرایا ہے الہ مع اللہ. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے پیچھے والی 2 آیتوں کا ترجمہ سنیں اور اس سے آگے والی 2 آیتوں کا ترجمہ سنیں. اللہ نے کہا، یہ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت ہے امن خلق السماوات والارض. کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یہ آیت بھی کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے؟ امن سے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے تمہارے لیے. وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور ہم نے اس پانی کے ساتھ رونق والے باغات اور اناج اگا دیے زمین پر. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکو. الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جو آسمانوں کو بنا سکے، جو زمین کو پیدا کر سکے، جو آسمان سے پانی اتار سکے، جو زمین سے اناج اور باغات اگا سکے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ چاروں خصوصیات بھی کس کی ہیں؟ معبود کی، اللہ کی. اچھا، فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ دوسروں کو اٹھا کر اللہ کے برابر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں. اس سے اگلی آیت ہے امن جعل الارض قرارا، یہ آیت بھی امن سے شروع ہو رہی ہے. کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو رہائش کے قابل بنا دیا، ٹھہری ہوئی رہائش کے قابل. آپ اس میں گھر بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، امن سکون سے رہتے ہیں. اس طرح کی یہ ہلتی نہیں ہے، یہ ڈولتی نہیں ہے. کون ہے وہ ذات جس نے اس کو ٹھہری ہوئی قرارگاہ بنایا تمہارے لیے؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور کون ہے جس نے اس کے درمیان دریا چلا دیے، نہریں چلا دی. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور کون ہے وہ ذات جس نے اس پر پہاڑ پیدا کر دیے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کون ہے وہ ذات جس نے 2 سمندروں کے درمیان پردہ کھڑا کر دیا. 2 سمندروں کے درمیان پردے کا مطلب ہے ایک طرف میٹھا پانی ہے، دوسری طرف نمکین کڑوا اور کھارا پانی ہے، درمیان میں کوئی دیوار شیوار نظر نہیں آتی، لیکن پانی ایک دوسرے سے ملتا ہی نہیں. وہ کس نے 2 الگ الگ بنا دیے کہ پانی ایک دوسرے میں داخل ہی نہیں ہوتا. ہادہ عذب فرات و ہادہ ملح اجاج، یہ میٹھا ہے، حلق سے آسانی سے گزرنے والا ہے، اور وہ کڑوا اور کھارا ہے جو حلق میں اٹک جانے والا ہے. دونوں پانی ایک دوسرے میں ملتے ہی نہیں. اس میں حاجز کس نے کھڑا کیے؟ کس نے روکا ان کو آپس میں ملنے سے؟ فرمایا الہ مع اللہ. تیسری مرتبہ پھر یہ سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اس کا مطلب ہے زمین کو رہائش کے قابل بنانا، زمین میں دریا چلانا، زمین پر پہاڑ پیدا کرنا، اور 2 سمندروں میں ان دیکھی رکاوٹ کھڑی کر دینا. یہ کام معبود کا ہے، الہ کا ہے، اللہ کا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر ان کاموں میں سے ہم کسی کام کے متعلق کہیں گے کہ یہ اللہ کے علاوہ فلاں کر سکتا ہے تو اس کو اللہ کا شریک بنا دیں گے، اس کو معبود بنا دیں گے، وہ بھی معبود بن جائے گا، عبادت اس کی آٹومیٹک ہو جائے گی. پہلی آیت میں 4 صفات، دوسری آیت میں 4 صفات، کتنی ہوگی؟ 8. اور جو سب سے پہلے پڑھی ہے 62 نمبر آیت، اس میں 3، کتنی ہو گئی؟ 11. اس سے 63 نمبر آیت سنیں. فرمایا امن یہدیکم، یہ بھی آیت امن سے شروع ہو رہی ہے. چوتھی آیت ہے جو امن سے شروع ہو رہی ہے.
امن یہدیکم، کون ہے وہ ذات جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، جس نے رستے بنا دیے، سمندروں میں رستے بنا دیے، جہاز چل رہے ہیں سمندروں میں، کشتیاں چل رہی ہیں، فضاؤں میں رستے بنا دیے، جہاز ہوائی چل رہے ہیں فضاؤں میں، خشکی پر رستے بنا دیے، صحراؤں میں بنا دیے، کون ہے وہ ذات؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ رات دیکھا نا ہم نے، اندھیری چلی ہے، ہوا آئی ہے، اور ہوا کیسی تھی؟ ٹھنڈی، ٹھنڈی ہوا تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ ٹھنڈی ہوا کے پیچھے بارش آنے والی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا خوشخبری کے طور پر کون بھیجتا ہے؟ امن، کون ہے وہ ذات؟ فرمایا الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو یہ کام کر سکتا ہو؟ مطلب ہے یہ کام بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے، جو معبود ہے اس کے ہیں۔ کون سے کام؟ خشکی میں، سمندروں میں، فضاؤں میں رستے بنانا، اور بارش سے پہلے ہوا، ٹھنڈی ہوا چلانا، بھیجنا، یہ کام الہ کا ہے۔ جو الہ نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بھی اگلی آیت، آخری آیت ہے، اللہ نے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ آیت بھی 5ویں آیت ہے جو امن کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے، اور فرمایا کون ہے وہ ذات جو مخلوق کو ابتدا سے پیدا کرتا ہے، بغیر نمونے کے، کوئی اس کے پاس نہ نقشہ ہوتا ہے، اس کے بغیر کون پیدا کرتا ہے؟ وَيُعِيدُهُ، اور اس کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کون کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کون کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، یہ 5ویں مرتبہ آیا ہے، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ 4 پہلی آیت میں صفات، 4 دوسری میں، 3 تیسری میں، اور 2 چوتھی میں، کتنی ہو گئی ہے؟ 13، اور 3 5ویں آیت میں، یہ 16۔ ان 16 خصوصیات کو رب العالمین نے 5 آیتوں میں بیان کیا۔ 5 آیتیں شروع کی لفظ امن سے، اور 5 آیتوں میں خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد الہ مع اللہ کا جملہ 5 مرتبہ اللہ نے دہرایا ہے۔ اب غور کرنا، ختم ہونے لگی میری بات۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں، ایک بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ آسمانوں کو اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کر سکتا ہے، زمینوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے، آسمان سے پانی اللہ کے علاوہ کوئی اور اتار سکتا ہے، زمین سے اناج اور انگوریاں اللہ کے علاوہ کوئی اور اگا سکتا ہے، اور زمین کو رہائش کے قابل اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا سکتا ہے، زمین میں دریا اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا سکتا ہے، زمین پر پہاڑ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے، ہاں، اور 2 سمندروں میں حاجز اللہ کے علاوہ کوئی اور کھڑا کر سکتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے، خشکی اور تری میں راستے اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا قائل دنیا میں۔ کوئی جاہل سے جاہل بھی یہ بات نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے۔ اور جو 2 صفات اللہ نے ان 16 صفات کے اندر میں 2 بیان کیے ہیں، جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی تھی 62 نمبر، پھر غور کریں، اللہ نے اس میں کہا تھا کسی مضطر کی پکار کو سن کر قبول بھی کوئی کر، اور کسی کی مشکل کشائی اور حاجت روائی بھی کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ 2 صفات
بہت سے کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں بھی مان لی ہوئی ہیں، مانی ہوئی ہے نا. وہ کہتے ہیں حاجت روا، مشکل کشا، انبیاء اور اولیاء. میں نے خود دیکھا، اللہ کی قسم پاکستان کی دیواروں پر چاکیں کی ہوئی دیکھی، یہی بڑا جملہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حاجت روا، مشکل کشا، انبیاء اور اولیاء. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ جو اللہ کی صفات تھی وہ کن میں مان لی؟ انبیاء میں اور اولیاء میں. انبیاء کو اور اولیاء کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ معبود. جب انبیاء اور اولیاء کو معبود بنا دیا تو عبادت صرف اللہ کی رہ گئی؟ شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا، اگر کوئی یہ مانے انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کہ وہ آسمانوں کو بنا سکتے ہیں، زمینوں کو بنا سکتے ہیں، تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو جب وہ شرک ہے تو یہ شرک کیوں نہیں؟ کیونکہ جو الفاظ اور جو اسلوب اور انداز پروردگار نے باقی 16 خصوصیات کے لیے استعمال کیے ہیں، وہی الفاظ، وہی اسلوب اور وہی انداز پروردگار نے ان 2 صفات کے لیے استعمال کیے ہیں. نہ کوئی لفظ کا فرق، نہ اسلوب اور انداز کا فرق. باقی 16 میں سے 14 صفات اللہ کے علاوہ کسی میں مانو تو شرک ہو جائے، اور یہ 2 صفات جو انہی الفاظ اور اسی اسلوب سے بیان ہوئی ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی میں مانو تو شرک نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رب ہے ہمارا، بس جب اس کے بارے میں یہ سوچ پیدا کر لی نا کہ یہ ہر جو ہے نا وہ پکارنے والے مستر کی پکار کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے. اس کو ساری زبانیں دنیا کی آتی ہیں، اور جو جہاں بھی پکارے یہ اس کی پکار کو سن سکتا ہے اور اس کی حاجت روائی، مشکل کشائی کر سکتا ہے. اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، لیکن یہ کر سکتا ہے. قسم ہے اللہ کی، یہ شرک ہو گیا، یہ عبادت ہو گئی اس کی. جس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ کر سکتا ہے، وہ اس کی کیا ہو گئی ہے؟ عبادت. اور اللہ نے صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اس کا سب کچھ ہی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہے، جنت بھی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور اللہ نے اس کا یہ جرم کبھی بھی معاف نہیں کرنا. تو میں نے یہ آیتیں اس لیے آپ کو سنائی ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس مسئلے کو سمجھانے کے لیے رب نے قرآن اتارا، نبی بھیجے، اور اس مسئلے میں ہماری بے شمار مسلمان عوام لا علمی اور جہالت کی وجہ سے شرک کا شکار ہو چکی. لا علمی کی وجہ سے اگر ان کو علم ہو جائے نا عوام کو کہ اچھا اس طرح آیات کہتی ہیں، تو کبھی بھی وہ اس دلدل کے اندر دھنسیں. ان کو سنانے والے لوگ نہیں ہیں، سمجھانے والے عوام کو سمجھا. چند لوگ ہوں گے جو باطل کی ترویج کرنے والے ہیں، عوام الناس میں اکثریت کو سمجھ اور شعور نہیں ہے. وہ جیسے انہوں نے بڑوں کو دیکھا ویسے کر رہے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم جہاں تک ہمارا بس چلے ان لا علموں کو یہ آیتیں سنا کر یہ مسئلہ سمجھا دیں تاکہ یہ لوگ بھی بچ جائیں، ان کی نسلیں بھی جہنم سے بچ جائیں. فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.